قیام پاکستان سے 1980 تک پاکستان کا گرین پاسپورٹ امریکی گرین کارڈ کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس پاسپورٹ کا حامل کوئی بھی پاکستانی دنیا کے 218 ملکوں بشمول امریکہ و برطانیہ پیشگی ویزے کے بغیر ان کے ایئرپورٹ سے داخلے کا پروانہ حاصل کر سکتا تھا۔ افغان جنگ اور ایران کے اسلامی انقلاب سے بھاگ کر پاکستان میں پناہ لینے والے دولت مند افغانیوں اور ایرانیوں نے پاکستانی محکمہ داخلہ کے بدعنوان اہلکاروں اور ایجنٹوں کی ملی بھگت سے پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ حاصل کر لیے۔ یہ غیر ملکی منشیات اور ممنوع اشیاء لے کر غیر ملکی ایئرپورٹس پر پکڑے جاتے ہیں تو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی بنیاد پر انہیں پاکستانی کہا جاتا ہے۔ چند ماہ قبل بلوچستان میں ڈرون حملے میں مارے جانے والا طالبان دہشت گرد ملا اختر منصور بھی پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کا حامل تھا۔ کہنے کو پاکستانی وزارت داخلہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کو جعل سازوں سے بچانے کے لیے مختلف تبدیلیاں کرتی رہی ہے، مگر نادرا اور امیگریشن میں موجود بدعنوان افسروں کا کلا کمان نہیں کر سکی، جس کے باعث آج بھی سینکڑوں افغانی، ایرانی، عراقی اور بنگلہ دیشی پاکستانی دستاویزات پر یورپ اور امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے حال ہی میں دنیا کے غیر محفوظ اور بدترین پاسپورٹس کی جو عالمی رینکنگ جاری کی ہے، اس میں افغانستان 104 جبکہ پاکستان 103 نمبر پر ہے۔ افغانستان سے صرف ایک درجے اوپر عالمی رینکنگ میں یہ آخری درجہ ہے، جس کا حامل پاکستانی جو پہلے 218 ملکوں میں پیشگی ویزے کے بغیر داخل ہو سکتا تھا، اب صرف 29 ملکوں میں انٹری ویزے پر جا سکتا ہے۔ یہ 29 ملک بھی افریقہ کے پسماندہ ترین ملکوں صومالیہ اور نائجیریا وغیرہ جیسے ملک ہیں، جبکہ پاکستان کو سری لنکا، بنگلہ دیش، فلپائن اور تھائی لینڈ جیسے ملکوں کے ویزوں کے لیے بھی کئی ماہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بدعنوانی کی یہ غضب کہانی شاید اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک پوری دنیا کے دروازے پاکستانیوں کے لیے حتمی طور پر بند نہیں ہو جاتے۔